بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اظہر گوندل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل ٹاکس وتھ اظہر گوندل ایڈوکیٹ۔ ناظرین، اس یوٹیوب چینل کے اوپر ہم لا سے ریلیٹڈ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، جتنی بھی لیٹسٹ پروویژنز ہوتی ہیں لا کی وہ آپ لوگوں سے میں شیئر کرتا ہوں، اور ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ود ریفرنسز۔ اور مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کورٹ میں جائیں یا اگر آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ کو آپ کے لیگل رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے، اور ان کیس اگر آپ خود ایڈوکیٹ ہیں اور کورٹس میں آرگومنٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پراپرلی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو لیٹسٹ لا ہے وہ کیا ہے۔ آج کا ناظرین ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بڑا اہم اور اس حوالے سے بھی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور کافی زیادہ میں نے ویڈیوز دیکھی اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس کے اوپر جو لا پوائنٹ ہے وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں، تاکہ قانون کیا کہتا ہے کہ آیا جو بات ہمارے مولانا حضرات کہتے ہیں وہ بات درست ہے، یا جو پاکستان کے اندر اس وقت قانون موجود ہے اور اس پہ آنریبل ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا کیا ویوز ہیں، وہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ بیسیکلی ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ ہم لوگ ہمارے جو مسلمان ہیں ہم لوگ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بلیو بھی رکھتے ہیں، اور اسلام نے بھی کچھ رائٹس جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ناظرین ہم ڈسکس کریں گے آج کے ٹاپک کے اندر خلا کو، اور اس کے ساتھ جو طلاق ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ دونوں میں ڈفرینس کیا ہے، اور اس کے بعد بات کریں گے کہ جو ایک پوائنٹ جو مجھے کویسچن بھی ملا اور ایک پوائنٹ جس پہ میں نے اپنی ریسرچ کی کہ خلا میں ایک مولانا حضرات جو ہیں ان کو میں جانتا نہیں، لیکن میں نے ان کی ویڈیو دیکھی، وہ کہتے ہیں جی کہ خلا جو ہے وہ اگر عورت لے لیتی ہے اور وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، اس کو خلا نہیں کنسیڈر کیا جائے گا، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ہسبینڈ کو بلائے، اور کورٹ کی موجودگی میں جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ ایگری کرے اس بات پہ، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی خلا کو کھلا سمجھا جائے گا، ادروائز وہ ایک قسم کا جو ہے وہ ایک زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں، اور اس پہ میں انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ریفرنسز دوں گا فیڈرل شریعت کورٹ کے حوالے سے، چونکہ ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی اسلامک لاز ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر جو ہے وہ ساری باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ ناظرین، جو خلا کا رائٹ ہے یہ بیسیکلی اسلام نے عورت کو دیا، اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ کنڈیشنز رکھ دیں۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ خلا تب آپ کی ویلڈ ہوگی کہ وہ کنڈیشنز اگر پوری ہوں گی، اگر وہ کنڈیشنز پوری نہیں ہوتی تو اس میں خلا جو ہے وہ کورٹ آپ کو نہیں دے گی۔ اچھا، اور دوسری بات ہے طلاق، اور طلاق کا جو رائٹ ہے وہ دیا گیا مرد کو، اور وہ بھی اس کا بھی ایک پراپر پروسیس ہے جو کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 جو ہے اگر آپ اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں پراپر جو طلاق ہے اس کا جو ہے وہ ایک پروسیس دیا گیا ہے کہ کس طرح طلاق دیں گے، اور اس کے بعد یونین کونسل میں آپ نے جو ہے وہ نوٹس بھیجنا ہوتا ہے۔ یہ پورا ایک لمبا پروسیس ہے۔ اچھا، چونکہ ایک چیز میں جو طلاق ہے وہ مرد کا رائٹ ہے، اور خلا جو ہے وہ اس صورت کے اندر عورت جو ہے اس کو رائٹ دیا گیا ہے کہ اگر جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ وہ اس کو مینٹیننس نہیں پرووائڈ کرتا، اس کی جو لائف ہے اس کو اس نے میزریبل بنا دیا ہے، یا اس کی لائف کو اتنا زیادہ اس نے سنگین بنا دیا ہے کہ وہ اب اس مرد کے ساتھ رہنے کی بجائے وہ اپنی موت کو ترجیح دیتی ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن کے اندر جو ہے وہ اسلام نے رائٹ دیا عورت کو کہ آپ کورٹ میں جائیں اور کورٹ میں جا کے کیس کریں، اور پھر عدالت دیکھے گی اس کے اوپر کہ کیا یہ خلا بنتی ہے تو وہ عدالت اس میں اس کو خلا دے گی۔ اب اس میں ناظرین پہلے جو پروسیس تھا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، لیکن ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 جو ہے اس کے سیکشن 10 اور اس کی جو سب کلاس 1 ہے جس میں پری ٹرائل پروسیڈنگز ہیں، اچھا اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی خلا کا کیس کورٹ میں آتا ہے تو عدالت کیا کرے گی کہ اس میں جو ہسبینڈ ہے اس کو نوٹس بھیجے گی، اور اس کو ہر ممکن کوشش کرے گی کہ اس کو کورٹ میں بلایا جائے، اور اگر ان کیس ہسبینڈ پیش ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں پیش ہوتا تو چونکہ کورٹ نے ہر ممکن کوشش کی اس کو بلانے کی لیکن وہ نہیں آیا، اور موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جان بوجھ کے وائڈ بھی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ عدالت دیکھے گی کہ جو خلا کی کنڈیشنز ہیں کیا وہ پوری ہیں، جو اس کے ساتھ ڈاکومنٹس لگائے گئے ہیں اس سے پروو ہوتا ہے کہ یہ اس کی وائف ہے،
یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور جو ایویڈنس وہاں پہ ریکارڈ پہ موجود ہوتی ہے، اس صورت میں ناظرین جو ہے کورٹ آرڈر پاس کرتی ہے، اور اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ود ان 3 days جو ہے وہ انہوں نے 1 ڈگری جو خلا کی ہو، چاہے وہ ایکس پارٹی ہو چاہے وہ کنٹیسٹڈ ہو، وہ متعلقہ یونین کونسل جہاں پہ نکاح رجسٹرڈ ہوتا ہے وہاں پہ نہیں ہوتی ہے ود ان 3 days، اور پھر یونین کونسل والے آگے دونوں پارٹیز کو نوٹس بھیجتے ہیں ایز اے ثالثی، جس میں آربیٹریشن کونسل بھی اس کو ہم بولتے ہیں، اور وہ دونوں کو بلا کے وہاں پہ بھی یہ سارا پروسیس دوبارہ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ 2 سٹیجز ہیں، 2 سٹیجز کے بعد جا کے پھر موثر سرٹیفکیٹ بنتا ہے، اور موثر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عورت لے گی اور پھر آگے وہ جا کے کسی دوسری جگہ پہ نکاح کرے گی۔ ہمارے یہاں معاشرے میں، سوسائٹی میں تھوڑا سا ایک جو ہے وہ پرابلم یہ آ رہا ہے، اور یہ واقعی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہاں پہ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ کورٹ میں جاتی ہیں، خلا لی، آج خلا ہوئی، دوسرے دن جا کے انہوں نے دوسرا نکاح کر دیا، اور یہ جنرلی جو ہے یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، یہ آپ کا نکاح نہیں ہوگا۔ اور اس میں آپ کو جب آپ خلا لیتے ہیں تو کورٹ کے اندر خلا جو ہے وہ سنگل ڈائیورس کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اس پہ آنریبل جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کا میں آپ کو ریفرنسز بھی دیتا ہوں بعد میں۔ اچھا، یہ والی اس میں ہوگا یہ کہ جب سنگل ڈائیورس چونکہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اس میں عدت پیریڈ جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ کرے، اور عدت پیریڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ کسی دیگر شخص کے ساتھ جو ہے اپنی شادی کر سکتی ہے۔ ان کیس کہ عورت جو ہے ایک دفعہ اس کو خلا ہو گئی اور بعد میں وہ چاہتی ہے کہ میں اسی مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح کروں، تو چونکہ یہ سنگل ڈائیورس ہے، اور اس میں ریفرنسز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آنریبل فیڈرل شریعت کورٹ نے اس میں ہولڈ فرمایا، PLD 2023 فیڈرل شریعت کورٹ پیج ہے جی 286، اور اسی طرح اس سے پہلے ایک ڈیسیژن ہوا تھا PLD 2014 فیڈرل شریعت کورٹ پیج ہے 43، اس کے اندر بھی یہ ہولڈ فرمایا گیا کہ چونکہ یہ سنگل ڈائیورس کنسیڈر ہوتی ہے تو اس میں جو حلالہ کی کنڈیشن ہے وہ نہیں ہوگی۔ ادروائز چونکہ اسلام کے اندر جب آپ کسی بھی مرد سے طلاق لے لیتے ہیں یا مرد کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو اس میں اگر وہ دوبارہ اسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے یا وہ عورت اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو ان کو حلالہ کرنا پڑے گا، کسی دوسرے مرد کے ساتھ جب وہ شادی ہوگی پھر وہ سیم وہی طریقہ ہوگا، وہ اس کو ڈائیورس دے گا، یا وہ اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو دوبارہ وہ اسی آپس میں دونوں شادی کر سکتے ہیں۔ تو خلا کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا۔ خلا کے کیس میں آپ اگر ہو بھی گیا خلا تو اس کے بعد آپ نے صرف عدت پیریڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ ری میرج ہو جاتی ہے، اور اس میں صرف نکاح کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ناظرین جو دوسرا پوائنٹ تھا ہمارا کہ کیا خلا کی صورت میں جو مولانا حضرات بھی فرماتے ہیں کہ مرد کی کنسنٹ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، اگر مرد کنسنٹ نہیں دیتا تو وہ خلا نہیں ہوگی، وہ ایک عدالتی جو ہے وہ آپ سے کہہ لیں کہ اس کو زنا کا وہ نام لیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو میں نے ریفرنسز آپ کو بتائے اس میں بھی آنریبل فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر سورہ بقرہ جو ہے اس کا بھی ریفرنسز دیا گیا، اور بھی بہت ساری آیات جو ہیں ان کا ریفرنسز دیا گیا، لیکن چونکہ کورٹ نے یہ ہولڈ فرمایا، انہوں نے کہا کہ اگر عدالت جو ہے وہ پورے اس کی جو کنڈیشنز ہیں خلا کی وہ دیکھتی ہے کہ یہ فل ہے، اور اس کے بعد ہسبینڈ نہیں آتا، تو عدالت جو ہے وہ جو ڈیسیژن کرے گی وہ بالکل درست ہوگا، اس کے اندر جو اس کی کنسنٹ ہے ہسبینڈ کی وہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، آپ جب بھی کورٹ میں جائیں، یا چونکہ پاکستان کے اندر اب یہ ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عورتوں کو جو ان کے پاس کیس لے کے آتے ہیں یا جب وہ کل نکاح کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ کم از کم ان کو ضرور بتایا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہوتی، اویئرنیس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں اور بعد میں ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ جو میں نے آپ کو ریفرنسز دیے ہیں، جو میرے بھائی پریکٹس کرتے ہیں وہ اس کو ضرور ریڈ آؤٹ کریں، دیکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے اس سے کچھ سیکھنے کو ملے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ایسے پوائنٹس لے کے آئے جائیں جو کہ ڈیفرنٹ ہو، اور یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا بڑی ضروری تھی، اور اس میں کچھ لوگ میں بھی ہم سے ڈس ایگری بھی کریں، لیکن میں ان کو ریفرنسز دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر پراپر ایک اتھارٹی ہے، ایک کورٹ ہے جس کو فیڈرل شریعت کورٹ کا نام دیا گیا، اور جو جتنے بھی اسلامک میٹر ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ ڈیسیژن کرتی ہے، تو وہ ہمارے وہ بھی اس کو بھی ہم پریسیڈنٹس کنسیڈر کرتے ہیں، اور وہ ایک پرنسپل آف لا ہے،
اور اس کو ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں آج کی جو ویڈیو وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا رہوں گا۔ آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے مسائل کا حل نکالیں۔